أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وكتابك ربنا زدنا علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. So we are about to finish Surah Al-Baqarah today, inshallah. And this was the last verse which was going on. اس میں بیچ میں ایک مرکب نادا سمجھانا تھا. It took some time. چلیے اس میں جہاں تک سمجھتا ہوں یا ربنا تک ہم کر رہے تھے. اس کے بعد یا اس میں ایک مرکب سمجھا دیا تھا میں. اس کے بعد یہ سب دعائیہ کلمات ہیں، اور ویسے تو اس کو لا تؤاخذ کون سے anyone come on everyone here لا تؤاخذنا. جی سید صاحب میں کروں. yes come on چلیے. ربنا لا تؤاخذنا یہ ریکویسٹ ہے، دعائیہ جملہ ہے. ربنا از منادا، ندا منادا. جو لا ہے وہ حرف نفی ہے، اور تؤاخذنا ہے یہ فعلیہ ہے. تو فائل ہے جو اللہ کی طرف ریفر کر رہا ہے، ربنا کی طرف. اخذا اس کا مطلب ہے پکڑنا، اور یہ فعل ہے، اور جو نہ ہے وہ مفعول بھی ہے جو مسلمون کی طرف جا رہا ہے. جو بھی نادا ہیں ان کی طرف جائے. ربنا کا جو نا ہے انہی کی طرف، جو بھی پکار رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ. جی ہر پکارنے والے کی دعا ہے یہ. لا تو بہت اچھا، ویری گڈ. لا تؤاخذنا. اب اس کے معنی کیا ہوئے؟ اقضا تؤاخذ، لا تؤاخذنا یہ نگیشن ہے دعا میں کہ ہم جی کیا نہ کریں. اس میں یہ بولا جا رہا ہے کہ میرے رب نہیں پکڑنا ہم کو. میرے یا ہمارے؟ ہمارے رب. ربنا نہ ہمارے، وی پہ جاتا ہے. نہیں پکڑنا آپ ہم کو. یہ پکڑ کیا ہوتی ہے؟ گرفت یا پھر اپنی غلطیوں کا شمار. بہت معنی نکلتا ہے. پکڑنا ایک کسی چیز کو، کتاب کو ہاتھ میں پکڑنا یا کسی چیز کو ہاتھ میں لینا. لیکن یہ عربی زبان میں اٹ از رچ لینگویج. یہ پکڑ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پکڑ مانے مواخذہ. مواخذہ مانے حساب کتاب لینا، یا پھر کسی کے برائیوں پہ یا اس کے گناہوں پہ اس کو شمار کرنا، اس کو سزا دینا. تو یہ دیکھیے اس میں خصوصیت یہ ہے کہ جیسے سورہ فاتحہ کے جتنے کلمات ہیں وہ بندے کی زبان میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام اللہ کی زبان میں ہے، یا کہیں خل سے شروع ہوتا ہے. بہت سی ہدایتیں ہیں
وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دی گئی ہے، ڈائریکٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دی، جیسے اس کے آیت کے پہلے جو کچھ حصے تھے، لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، یہ اللہ کی طرف سے تھا، لیکن یہ کلمات بندے کی زبان میں یہ دعا، اور قرآن میں کئی دعائیں ہیں جو بندوں کی زبان میں سکھائی گئی ہیں۔ آدم علیہ السلام کی دعا ہے بندے کی زبان میں، ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، یہ تمام مومنین کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ دعا، اور یہ خاص میں بتایا تھا کہ اٹس اونلی فار دا امہ آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے۔ جی تو یہ جی دعا ہے کہ پہلا لفظ ہے جس میں نگیشن سے شروع ہو رہا ہے، اور یہ پورا یہاں سے جو شروع ہو رہا ہے انورٹڈ کارمز میں رکھا تھا میں، اس کو کیا کہیں گے؟ یہ مقولہ ہے، یس، دعا ہے، ریکویسٹ مقولہ ہے، مقولہ ہے جی بندے کی زبان میں۔ ایک جی اور ٹکڑا یہاں تک کر کے اس کو پھر پاسن کریے۔ ان نسینا، ان مینس یہ ہے فعلیہ جملہ، لیکن ان جو ہے وہ اگر کی طرح یوز ہو رہا ہے، اور نسینا ہے فعل اور فاعل، نہ دوبارہ اسی کی طرف جا رہا ہے جو مانگ رہے ہیں، ہم جو مانگ رہے ہیں، نہیں، نہیں یہاں پر اب تھوڑی سی گڑبڑ کر رہے ہیں، یہ فعل فاعل نہیں ہے، نسیہ، نسیہ ہے نا، نسی کیسے کہتے ہیں؟ نسا اسی سے انسان ہے، انسان بولنے کو کہتے ہیں۔ نسی یہ فعل نہیں ہے، نسی نہ، اس میں دو کلمات ہیں، بھول ہماری، نسی کے معنی بھول، بھول، ہاں، نسی نہ ہماری بھول، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ہماری بھول۔ اور ہمارے ہاں، تو یہ ان جو ہے یہ جی جو کے معنوں میں آیا ہے، یعنی یہاں پر دعا کی جا رہی ہے کہ ہماری پکڑ مت کیجیے، ہم سے مواخذہ مت لیجیے جو ہماری بھول ہے، یعنی بھول سے مراد انسان، آدم علیہ السلام سے بھی بھول ہوئی تھی، انسان سے بھی بھول ہوتی ہے، نمازوں میں بھی بھول ہوتی ہے، کوئی احکام کے ادا کرنے میں بھی بھول ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں بھول چوک ہو جاتی ہے، اس کا پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسان طریقہ اس کے لیے، نماز ہے تو اس نے سجدہ سہو ہے، اس کئی طریقے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیے بھول پہ، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ جو انسان سے بھول ہوتی ہے تو اس کو اس دعا کی وجہ سے اس کی پکڑ نہیں فرماتے۔ اور پھر اس سے پہلے میں انٹروڈکشن میں اس آیت کے بولا تھا کہ جس طرح سورہ فاتحہ میں ہر کلمات کے بعد، ہر دعا کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بنا کے اس کا جواب دیتے ہیں، تو جب یہ آیت اگرچہ کہ یہ 10 نبوی میں معراج کے وقت آپ کو عطا کی گئی تھی، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلاوت فرمائی تو حضرت جبرائیل تشریف لائے اور فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بنا کر آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے وعدہ کرتا ہے کہ جو بھی یہ دعا کرے گا یا پڑھے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں کہ میں تمہاری بھول پہ پکڑ نہیں کروں گا۔ انسان بھول جاتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں، اس کو سیئات کہتے ہیں، جانے بوجھ، بغیر جانے بوجھے کے انسان سے جو غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں کہ بغیر ارادے کے اگر تم سے کوئی غلطی ہو تو میں اس کا مواخذہ نہیں کروں، اس کا شمار نہیں کروں گا، اس کو تمہارے اعمال نامے میں شامل نہیں کروں گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر بندے کے لیے فرشتوں کو گواہ بنا کے میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے کہ اس کی بھول پہ اس سے مواخذہ نہ کیا جائے، اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی وعدہ فرماتے ہیں کہ بھول پہ میں مواخذہ نہیں کروں گا، بھولے سے کوئی کام ہو جائے، جانتے بوجھتے نہیں۔ چلیے، اس کے بعد کوئی ایسی والنٹیئر، ویری گڈ، عامرین نے بہت اچھا شروع کیا
who want to continue? Come on, is there any volunteer? جلدی اس کو کرنا ہے. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر نسینا کا جو ہے پھر گرامیٹیکلی سر کیا ہے پھر یہ مضاف علیہ مضاف ہے. نسینا ہماری بھول مضاف ٹھیک ہے. It's exactly not a fail file. Not a fail file. It's not fail. ہماری بھول. اسی طرح سے اسی کا ایک وہ آئے گا آگے کریے کوئی ایک. چلیے جی آگے میں پڑھ لیتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. او اخطأنا او حرف عطف جو ہے اس پہ آگے اخطأنا جو ہے وہ معطوف ہو گیا اور نسینا معطوف علیہ اور اخطأنا ویسے ہی بالکل جس طرح نسینا ہے مضاف علیہ. یہاں پر جیسے ہم رین غلطی کر رہے تھے وہ کوئی بات نہیں لیکن یہاں پر جس طرح نسینا ہے وہی اخطانا فعل فاعل مفعول تھوڑی. ٹھیک ہے سر. اخطانا جیسا ہے. اخطانا کیا ہے پھر یہ ہماری خطائیں ہے نا. دیٹ از سیم ہماری خطائیں اخطانا. ویسے ہی نسینا تو دعا نگیشن میں مانگی جا رہی ہے لا تؤاخذنا اور بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ اس کو ہم کیا کہیں گے حرف عطف. یہ بھی معاف فرما دیجئے. اور خطا جو ہو جاتی ہے واٹ از دا ڈفرنس. اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ نسینا اور اخطانا میں کیا ڈفرنس ہے. واٹ از نسینا تو بھول چوک میں عبادتوں میں یا کہیں اور کسی اور چیز میں بھول چوک ہو گئی. وعدہ کیا بھول گیا. کہیں بھی اس کو جتنا چاہے آپ رصد دے سکتے ہیں. لیکن واٹ از دا ڈفرنس بٹوین نسینا اینڈ اخطانا. اخطانا مطلب جو جس سے منع کیا گیا پھر ہم وہ کر لیں انجانے میں خطا کر لیں شاید سر. نہیں یہ تو بالکل انجانے میں کوئی بھول چوک ہو گئی. لیکن بعض وقت یہ ہو جاتا ہے کہ اللہ کے حکم ہے لیکن خطا ہو جاتی ہے. انسان سے غلطی ہو جاتی ہے نا. غلطی کرنا اس میں بھول چوک کا سوال نہیں ہے. جی جیسے سر جس چیز سے منع کیا ہو یعنی جیسے غیبت ہے اور پھر ہم کبھی ہو جاتی ہے تو یہ خطا ہے. یہ خطا ہے. لیکن ہر خطا ایسی نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ایسے ہی معاف کر دیں. وہ شرعی اصول ہیں. بعض توبہ سے معاف ہو جاتی ہیں, بعض کفارے سے معاف ہو جاتی ہیں, بعض حد لگنے کے بعد معاف ہو جاتی ہیں. تو پورا ایک شرعی مسائل ہے. لیکن اس میں جو چھوٹی موٹی غلطیاں ہیں کہ انسان سے غلطی ہو جائے اور پھر اس کے بعد وہ رجوع اللہ ہو جائے اور پھر استغفار کر لے, توبہ کر لے اس غلطی سے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے یقیناً معاف فرما دیتے ہیں. یقیناً بشرطے کہ وہ رجوع ہو, آگے اس غلطی کو نہ دہرانے کا عہد کر لے. تو پہلی دعا ان نگیشن میں ہے, مقولہ بھی ہے, اور پھر یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے لا تؤاخذنا. اب ہماری یہ بالکل یہاں تک پورا میں سمجھتا ہوں کہ سمجھ میں آ گیا کہ پہلی جو دعا بندہ مانگ رہا ہے جو عرش پہ بھی لکھی ہوئی, بندوں کو سکھائی گئی بندوں کی زبان میں اللہ کے کہ دس از لا تؤاخذنا ان نسینا. that's not the fail file. او اخطانا یہ دونوں چیزیں, اور یہ عطف اسی لیے یہاں پر ہے. یعنی اگر اس کو کھولیں تو پھر یہ بہت بڑا ہوتا ہے, اسی لیے عطف کا استعمال ہے نا. بہت سے لوگوں کو کلیئر ہو گیا لیکن شاید ابھی ایک دو چار ایسے ہوں گے جن کو عطف کا استعمال اتنا کلیئر نہیں ہوگا. وہ اسی لیے ہے کہ اگر یہ نہیں ہوتا تو ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا, ربنا لا تؤاخذنا اخطانا, تو یہ سب اس کا حرف عطف لا کے یہ دونوں عطف معطوف ہوتا ہے. یہ پہلا ربنا ہو گیا. از اٹ کلیئر نا؟ جی سر الحمدللہ. اینی ڈاؤٹ؟ نہیں سر. چلیے یہاں سے کوئی اور لے لیں جلدی دوسرا ربنا. اب یہ سمجھ میں آ گیا. مجھے ایک بار آپ ہی ہمارے فاطمہ یہ کو آپ سمجھائیے. میں پرسوں نادا منادا سمجھایا تھا, اب آپ سمجھائیے کیا ہے ربنا. سر اس کلاس میں بس مس ہو گئی تھی لیکن میں پھر کوشش کرتی ہوں. بسم اللہ. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. ربنا پوچھنا. ربنا حرف ندا جس میں ہے حرف ندا وہ ہے جس میں پکارا جائے وہ حرف ندا ہے, اور جس کو پکارا جائے وہ ہو گیا ہے منادا. جس میں حرف ندا ہے ربنا
جی سر اس میں حرف ندا جو ہے ہمارے اس میں نہیں ہے سر، اس میں حذف ہو گیا. وہ آپ نہیں تھے نا کلاس میں، اس دن نہیں کلاس سر میں کافی نہیں ٹائم میں سمجھایا تھا. Who جی was there? Anyone who was in the class who can explain me جلدی؟ ربنا. سر میں ہاں جی سر اس میں ایک حرف ندا ہوتی ہے جو کہ پہلے نادا منادا جو مرکب ہے یہ اس کی نادا تعریف. منادا ہے. اس میں نادا جو ہے وہ نا ہے، نون الف نا، اور ربا جو ہے وہ منادا ہے جس کو پکارا جا رہا ہے، اور پکارنے والے جو ہیں وہ نادا کہلاتے ہیں جو کہ اس میں ہم ہیں. اور کبھی کبھی یا پھر یا ایوہا کے ساتھ بھی پکار ہوتی ہے، تو اس میں پھر ہم کہتے ہیں کہ وہ حرف ندا اور منادا ہے جس کو پکارا جائے. اس مرکب کا نام سمجھائیے. مرکب کا نام نادا منادا. اور ضروری ہے ہمیشہ نادا پکارنے والا بھی یہاں پر موجود ہو. نہیں سر پکارنے والا ہمیشہ موجود نہیں ہوتا، لیکن پکارا جس کو جا رہا ہے وہ ہوتا ہے موجود. بس منادا ہوتا ہے اور پکارنے والا اکثر محذوف ہوتا ہے، چھپا ہوا ہوتا ہے، جیسے اللہ سبحانہ وتعالی یا بنی اسرائیل کہہ رہے ہیں، یا موسیٰ ہے نا، یا ایھا النبی. اس طرح سے جب پکارتے ہیں تو اس میں حرف ندا اور منادا ہوتا ہے. چلیے ویری گڈ. یہاں سے اور کوئی دوسرا ٹکڑا یہ کیا ہے؟ میں ہی کر لوں سر. نہیں تم تو بہت آسانی سے کر لیں گے. چلیے کوئی اور. فرا قاضی کین یو ڈو اٹ؟ آج بھی میوٹ ہیں آپ کیا ہیں؟ میوٹ ہے. آج بھی میوٹ ہے. اوکے. ہنا حجی ہے، ڈرائیو کرتے رہتے لوگ. چلیے کوئی نہیں ہے یہاں پر. میں کر دوں. اقبال. عائشہ السلام علیکم. عائشہ کر دو سر. کون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا ولا تحمل علینا اسرا. ربنا نادا منادا ہو گیا. ربنا میں ربا منادا ہے، نادا ہے. ولا تحمل وہ حرف عطف ہے، اور یہ پچھلے حصے میں جو تھا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اس پورا پورشن کو معطوف کر رہا اتنا ہے. بڑا معطوف نہیں ہوتا بیٹا، اتنا بڑا وہاں سے پورے کو نہیں. یہ بالکل اینڈ سے لے کے آپ یہ اوکے. عطف معطوف الیہ جو ہے وہ بس یہ ایسے نسینا اختانا، لیکن اس کے بعد یہ دوسری پھر دعا کا ٹکڑا ہے یہاں سے، تو پھر اور ایک دعا ختم ہو گئی. اس کو پورا یہاں سے لے جا کے ولا تحمل علینا ایسا نہیں، اس کو پورا معطوف نہیں کریں گے، اس کو نہیں کریں گے، اس پورے ٹکڑے کو. ایک دعا کا حصہ ختم ہو گیا، اس کے بعد دعا نمبر 2. ٹھیک ہے، دعا نمبر 2. جی تو اس کو یہاں پر آپ اینڈ ہی لیں گے. پہلے تو ایک دعا ہو گئی ان نسینا و اخطانا، پھر اس کے بعد ربنا سے پورا دوسرا جملہ شروع ہو رہا ہے اور سے شروع ہوا ہے. ولا تو یہ کنجنکشن کی طرح شروع ہے. وہ حرف ربط ہے، لا حرف نفی ہے، تحمل فیل اور فائل ہے. فائل اس میں تا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے. تحمل تو لا تحمل فعل امر ہے. اس کا روٹ ورڈ ہے حملہ. خالی نہیں چلے گا، اس کے ساتھ کچھ اور بولنا پڑے. فعل امر منفی نہیں، امر نہیں، امر نہیں. امر نہیں ہم کر چکے ہیں، امر نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی دعا یہ ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے امر نہیں ہم نہیں کہہ سکتے، بلکہ التجا کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ تمام جملے کیا ہے وہ انشائیہ ہیں. لا تحمل. اب اس کے آپ کی جانچ ہے کتنا آپ اترتے ہیں، دیکھیں گے کیا ہے.
علینا جار مجرور متعلق تحمل ولا تحمل نا کی ضمیر تھوڑا ہے. ایک منٹ، تھوڑا اپنے آپ کو میوٹ کر لیجیے. میرا یہ کیا ہے؟ میرا جی سر. واٹ از تحمل علینا کیا ہے؟ سر علینا جار مجرور نہیں. اقبال اقبال are you here؟ کیا ہے اس میں؟ اقبال are you there؟ کوئی اور ہے اس میں؟ یہ تحمل علینا میں خیر بہت سے لوگ نہیں جی بول سر، سکتے. کیا یہ بھی نسینہ کی طرح کیا یہ بھی جار مجرور ہوگا سر ہم پر؟ سر لگتا تو جو وہ لگ سر مضاف علیہ ہوگا نسینہ کی طرح یہ بھی. نہیں یہ مضاف دیکھیے چلیے میں اس کو ایک بار تھوڑا سا سمجھا رہا ہوں، غور سے اس کو تھوڑا سمجھ لیجیے. اب ایک لفظ حملہ استعمال ہوا ہے، یہ ہے نا، یہ تحمل اس کا روٹ ورڈ کے. تھوڑا غور سے پلیز جسٹ پے اٹینشن، دیر از سم تھنگ امپورٹنٹ اینڈ دیٹ از ٹو بی لرن. اس کا تحمل کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ حملہ. حملہ ہے. حملہ اس کی آپ گردان کریں گے تو حملہ کے معنی کیا ہے؟ بولتے جاؤ میرا. سر حملہ وہ کے معنی بوجھ اٹھایا. وہ بوجھ اٹھایا. اس کی گردان آپ کریں گے حملہ ماضی میں ہے نا، حملہ حملو حملت حملتا وہ پوری ہوگی ماضی کی. اس کے بعد مضارع میں کریں گے تو یحملو یحملانی یحملونا تحملو تحملانی تحملونا. اب یہ تحمل کے ساتھ آیا تو اس کے معنی جب آئے گا تحملو تو اس کے معنی کیا ہو گئے؟ تو بوجھ. مضارع میں کیا معنی ہوں گے؟ تو تو بوجھ امر کی اٹھائے گردان گا. بنے گی نا سر، اس میں تو پہلے امر کی گردان صرف چلے گی. پہلے تحمل کو آپ یہ امر کے ساتھ بعد میں لیں. صرف میں آپ کو گردان کے لحاظ سے اس کے معنی بتا رہا ہوں. یہ حملہ یہاں پر تحمل ہوگا تو اس کے معنی مضارع میں کیا نکلتے ہیں؟ تم تو بوجھ اٹھاؤ گے یا اٹھاتا تم ہے، بوجھ اٹھا رہے ہو. اٹھاتا ہے یا اٹھاؤ گے. ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر تحمل ہے، یہاں پر بوجھ اٹھانا نہیں. ایک عربی کا طریقہ یا گرامر ہے کہ بعض حروف اس کے ساتھ اٹیچ ہو جانے سے، ایسا بہت جگہ آتا ہے، اس کے معنوں میں تبدیل آ جاتی ہے. تحمل علا جو ہوتا ہے، علا اگر تحمل کے ساتھ آئے تو بوجھ ڈالنے کے معنی آتے ہیں، اس کے معنی ہی بدل جاتے ہیں. تحمل کے ویسے معنی تو بوجھ اٹھاتا ہے، تحملو. لا تحملو تو بوجھ مت اٹھا. لیکن یہاں پر بوجھ اٹھانا نہیں ہے، تحمل علیہ. جیسے وہ ان اگر کہیں آتا ہے تو بھی معنی بدل جاتے ہیں. ایک بات یاد رکھ لیجئے کہ بعض جگہ اس سے ڈیفیکلٹ پارٹ آف دا گرامر یا پھر زبان کا مشکل حصہ ہے. تحمل اللہ اس تحمل کے ساتھ آتا ہے تو بوجھ اٹھانے کے معنی کی بجائے بوجھ ڈالنے کے معنی آتے ہیں. جیسے اس سے پہلے ہم بعض جگہ بہت سی جگہ خرجا نزلہ انزلہ جو ہم کرے تھے کہ وہ نزلہ وہ اترا، خرجا وہ نکلا، خرجا وہ نکالا. اسی طرح سے یہ ایک کنسٹرکشن عربی کا ہے، تحمل علینا. تحمل علا خالی تحمل کے ساتھ علا آ رہا ہے، یہ جار مجرور علینا کے نہیں ہے، بلکہ پھر یہ نام اس کا بالکل کلیئر مفعول ہو جائے گا. اور سے تھوڑا سا صرف ایک ہی ہے کہ ایک فریز بنتا ہے تحمل کے ساتھ علا جب آتا ہے تو اس کے معنی بوجھ ڈالنے کے ہوتے ہیں. تو بوجھ نہیں اٹھا کے معنی ختم ہو جائے. ولا تحمل یہ
امریہ ہے، التجائیہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بندہ دعا کر رہا ہے کہ تو بوجھ مت اٹھا. یہ معنی اگر اللہ نہیں ہوتا تو ہوتا تھا، لیکن تحمل اللہ کے معنی اور تو بوجھ مت ڈال. یہاں پر آپ کو غور کرنا پڑے گا تحمل کہاں کہاں اس ایک آیت میں کئی جگہ استعمال ہوا ہے، اس کے استعمالات میں کیسا ایک یہاں تحمل ہے، حمل تو ایک ہے، آگے پھر جو ہے تحملنا ایک ہے نا. یہ تحمل کئی طریقے سے یہاں پر استعمال ہوا ہے. اس کو ہم سیکھیں. پہلا جو تحمل ہے، اس کے ساتھ اللہ آ جانے سے بوجھ ڈالنے کے معنی نکلتے ہیں. جیسے قرجہ کے معنی وہ نکلا، اقرجہ وہ نکالا. اسی طرح سے تحمل اللہ معنی بوجھ ڈالنا. تحمل تو وہی تو ہے، لیکن بوجھ اٹھانا نہیں ہے یہاں پر، بلکہ بوجھ ڈالنا ہے. بوجھ ڈالنا از اے کلیئر، اٹس اے ڈیفیکلٹ پارٹ. لیکن یہ تحمل میں اگر ہم لیں گے تو اب کہیں بھی ترجمہ میں بھی دیکھیں گے کہ تو بوجھ مت اٹھا. اگر اللہ نہیں ہوتا تو معنی یہی نکل ولا تحمل امریہ جملہ ہے، اور تو بوجھ مت اٹھا. احمل بوجھ اٹھا. تو ہم علینا کو کیا بولیں گے پھر اس میں؟ اللہ تحمل کے ساتھ چلے گیا. تحمل اللہ بوجھ مت ڈال، نہ اس کا مفعول بھی ہے. اٹس ناٹ اے جار مجرور. بس اتنا ہی سمجھنے کا تھا. اور ایک مفعول بھی ہی نہ ہے، اور اس رن کیا ہے؟ فل بھی ثانی. یس، دو. یہ بالکل تھوڑا سا صرف سمجھنے والی بات تھی. ایک یہ کہ تحمل اللہ جب بھی آئے گا، اللہ یہ جار حرف جار نہیں ہے، بلکہ تحمل کے ساتھ منسلک ہو کے اس کے معنوں میں فرق آ جا رہا ہے. بوجھ ڈالنا. یہ اگر آپ اس کے امر کریں گے تو آپ غور کر کے دیکھ لیجئے. احمل بوجھ اٹھا، ولا تحمل بوجھ مت اٹھا. تو یہ دعا ہم یہ نہیں کر رہے ہیں کہ ولا تحمل اللہ تو استغفر اللہ نعوذ باللہ تو مت بوجھ اٹھا. سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کے کہ اگر یہاں تک آپ کریں گے تو ولا تحمل امر نگیش امر نہیں ہے، تو بوجھ مت اٹھا اس کے معنی نکلتے ہیں. احمل یہ امر ہے، تو بوجھ اٹھا. ولا تحمل تو بوجھ مت اٹھا. لا تحمل جیسے توبہ کے ساتھ بھی سر جب اللہ آتا ہے ہاں اور ویسا بھی آتا ہے. رغبہ کے ساتھ بھی آتا ہے. ان آتا ہے. ان آنے سے رغبہ رغبت کے بالکل معنی مخالفت کرنا. رغبہ ان آتا ہے مخالفت. وہ عربی زبان کی. یہ بات آپ کے کلیئر ہو رہی ہے سب کے. یہ علینا یہاں پر جار مجرور نہیں ہے. تحمل علی جب آئے گا تو یہ تو بوجھ مت اٹھا نہیں ہو رہا ہے، اللہ کی وجہ سے بوجھ مت ڈال. اٹس ویری امپورٹنٹ. جب قرآن پڑھتے ہیں تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں وہ سمجھ میں آنا چاہیے. ورنہ اب تک جیسی گرامر کرے، جیسا بھی ہمارا امرے نہیں کرے، تو ہمارے سمجھ میں تو یہی آئے گا کہ ولا تحمل کے معنی تو بوجھ مت اٹھا. یہی معنی نکلتے ہیں یا نہیں نکلتے؟ احمل کے معنی کیا ہے؟ بوجھ اٹھا. تو بوجھ اٹھا. لا تحمل تو بوجھ نہیں اٹھا. نہیں اٹھا. لیکن اب یہاں پر معنی اس کے بدل رہے ہیں. کیسے بدل رہے ہیں؟ اللہ آنے کی وجہ سے. تحمل اللہ کے معنی بوجھ مت ڈال. بوجھ مت ڈال. پھر یہ نہ اس کا مفعول بھی ہے ہمارے اوپر، اور اسرن اس کا مفعول بھی ثانی ہے. اسرن جو ہے اس کے معنی بوجھ کے ہیں. بوجھ تحمل کے معنی کوئی بھی چیز اٹھانا، برداشت کرنا، یا اس کو جو ہے اپنی قوت ہمارے ایسا بوجھ. اب یہ بوجھ کیا ہے؟ ایک تو وہ ہوتا ہے جو ہم مال اٹھاتا ہے، ایک وزندار چیز، کوئی صندوق، کوئی پیٹھی یا کوئی چیز آپ اٹھائے، وہ ایک بوجھ ہے. یہ دین کے تمام کام اگر وہ نیت انسان کی ہو، جیسے اور اللہ سے رغبت ہو، اللہ پہ اس کا پورا ایمان ہو، تو کوئی مشکل سے مشکل کام بھی اس کو آسان لگتا ہے جب نفس اس کا عادی ہو جاتا ہے. اور اگر عادی نہیں ہوتا ہے تو پھر کوئی بھی کام
ایون عبادتیں بھی بڑی گراں گزرتی ہیں. یہ بڑا رچ ٹکڑا ہے تعامل علینا اثرن، اور اس کا کنیکشن آنے والی آیتوں سے بھی ہے کہ اس میں جہاد بھی ہے، اس میں نفس کو مارنا بھی ہے، اور پھر کسی پہ غصہ نہیں کرنا ہے اس میں، اور اپنا صبر کرنا ہے، اور اللہ کی نعمتوں پہ شکر کرنا ہے، اپنی ذات کو شامل نہیں کرنا ہے. اٹس اے ویری ویری رچ پارٹ آف دا دعا، کہ کسی بھی معاملے میں جب نفس مطمئن نہیں ہوگا تو کوئی بھی عبادت بھی بوجھ ہوتی ہے، روزہ بھی بوجھ ہو جائے گا، حج بھی بوجھ ہو جائے گا، مشکل دکھے گا، یا پھر اور کوئی شرعی احکام پہ عمل کرنا بھی بوجھ ہو جائے گا، اس کو مشکل نظر آئے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ایک بڑی رچ دعا بندہ مانگتا ہے کہ ایسی کوئی چیز اگر وہ اپنے دل پہ لے لے تو اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے. مجھے پتہ نہیں کتنے لوگ اس فلسفے کو سمجھ رہے ہیں. یہ کوئی بوجھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی ایک پلے کا 100 کلو کا کوئی بوجھ کسی کے پیٹھ پہ نہیں ڈال رہے، اور پھر وہ اس میں سورہ میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بوجھ ہے اس کا ذکر ہے نا، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، اس میں بھی آپ کی پیٹھ پہ جو بوجھ ہے اس کا ذکر ہے. تو یہ ایسا بوجھ، ایسی مصیبت جو دوسروں پہ آپ نے ڈالی، یعنی اگر نفس مطمئن نہ ہو تو پھر جہاد بھی مشکل نظر آئے گا، عبادتیں بھی مشکل نظر آئے گی، روزہ بھی مشکل نظر آئے گا، نماز بھی مشکل نظر آئے گی. ایسی جو چیزیں ہیں، اور پھر سارے شرعی قوانین بھی ایسے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی بیمار کے لیے نہیں بھی کھڑا رہ سکتا ہے تو قیام ضرور کرے، مرتا بھی رہے تو قیام کرے، ایسا نہیں. تمام جگہ کنسیشنز ہی کنسیشنز بھرے ہوئے ہیں. وضو نہیں کر سکتا، بیمار ہے، صرف جو ہے تیمم کر لے، ارادہ پاکی کا کر لے، اس کے لیے ایکشن ضروری ہے. مٹی پہ ہاتھ مارا، چہرے اور ہاتھوں پہ مسل لیا، یہ اس کو کنسیشن ہے. ہر جگہ پوری شریعت میں کنسیشنز بھرے ہوئے ہیں. مسافر ہے اس کو کنسیشنز ہے. تو یہاں پر ایک بڑی جامع دعا ہے کہ نفس کو اپنی طرف آپ راغب کر لیجئے. جب نفس راغب ہو جائے گا اللہ کی طرف، اور اللہ کی محبت اس میں پیدا ہو جائے گی، اللہ کے احکام کو پورا کرنے کی خواہش اس کے اندر پیدا ہو جائے گی. جو کام انسان مجبوری میں کرتا ہے وہ بڑا دشوار دکھتا ہے، لیکن جو کام انسان اپنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت میں کرتا ہے، اس کے حکم کو مان کے اپنے دل سے کرتا ہے، وہ کام بہت آسان ہو جاتا ہے. پوری زندگی ایسی ہے. اب غور کر، میں تمام چیزوں کی تفصیل میں تو جا بھی نہیں سکتا، اور شاید میں اس کا حق بھی ادا نہیں کر سک رہا ہوں کہ یہ آیت کا ٹکڑا سمجھنے میں آپ کی مدد کر سکوں، لیکن اٹ ڈپینڈس آن یور امیجنیشن. دوسروں کے لیے یہ سہولتیں نہیں تھیں، ان کی شریعت میں بہت سختیاں تھیں. بنی اسرائیل کو جو شریعت دی گئی اس میں سختیاں تھیں، لیکن اس میں صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت کے لحاظ سے پوری آسانیاں بھی ہیں، کنسیشنز بھی ہیں. اور پھر سب سے اہم چیز اس دعا میں یہ ہے کہ جس بندے کا نفس روح اللہ کی طرف راغب ہو گیا، وہ کام، آپ کوئی بھی کام لے کے دیکھ لیجئے، اپنی زندگی کا چھوٹا بڑا کام اگر ہم کرتے ہیں، اگر وہ اپنی مرضی اور دلچسپی سے کرتے ہیں تو وہ کام بہت آسان دکھتا ہے اور بڑی دلچسپی سے کرتے ہیں. لیکن وہ کام مجبوراً اگر کرتے ہیں اور اس کی طرف دل راغب نہیں ہے تو وہ کام بہت مشکل دکھتا ہے. میں شاید پورا حق ادا نہیں کر سک رہا ہوں، لیکن آپ جسٹ تصور کر کے دیکھیے کہ اس دعا میں کیا بات پوشیدہ ہے. یہ نفس اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی اگر ہدایت دیں تو اس طرف راغب ہوگا، اور محبت میں اللہ کے فرما برداری میں جو کام ہوگا اپنے دل سے ہوگا، اپنی خوشی سے ہوگا،
اللہ کی خوشنودی کے لیے ہوگا تو وہ کام بہت آسان، ورنہ جہاد میں اپنی جان گنوانا، لڑنا، تکلیفیں اٹھانا، عبادتوں میں تکلیفیں اٹھانا، وہ اس کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ کچھ تھوڑا بہت سمجھ میں آیا آپ کو یہ بات کہ اس دعا میں کتنی جامعیت ہے؟ یعنی اس دعا میں ہم یہ مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نفس کو اپنی طرف آپ کا تابع دار بنا دے، تاکہ جو احکام آپ کے اس پہ عمل کرنے پہ ہمارے لیے آسانی اور دل کی تسکین ہو، نہ کہ وہ بوجھ بن جائے ہمارے لیے۔ ہاں، بوجھ، اگر وہی جب اللہ پہ ایمان کم ہوگا یا پھر اس طرف جو ہے رغبت نہیں ہوگی، اللہ سے محبت نہیں ہوگی، تو وہ کام جو ہے بہت مشکل نظر آئے۔ آج بھی کتنے لوگ ہیں ان کے لیے فجر میں اٹھنا کتنا مشکل ہوتا ہے، اٹھ کے وضو کرنا، پھر نماز پڑھنا، بھی بعض اور نمازوں میں بھی روزے بھی مشکل ہو جاتے ہیں۔ مجبوریاں الگ چیز ہے، لیکن جب اس طرف رغبت ہو تو پھر وہ کام اتنا آسان ہو جاتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہ کوئی بھی کام زندگی کا لے لیجیے، اگر آپ کو کوئی مجبور کر کے لا کے یہاں پر کلاس میں یہ 1.25 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ بٹھا دے تو کین یو اسٹے ان دا کلاس؟ دنیا کی سر کوئی ابھی تک طاقت میں یہ سمجھتی تھی اسرن آزمائش کو کہتے کہ کوئی ایسی آزمائش میں نہیں، مبتلا نہیں، کر نہیں، دیجیے آزمائشیں تو آتی رہتی ہے، ایسے معنی نہیں نکلتے۔ آزمائشوں کو بھی اسی صورت میں آسان کر لیتا ہے بندہ جب پورا اس کو اللہ کے اوپر یقین ہو کہ یہ آزمائش بھی اللہ کی طرف سے ہے، یہ جو نعمتیں بھی ملی ہیں اللہ کی طرف سے، وہاں پر بھی شکر کرتا ہے، آزمائشوں پہ بھی شکر کرتا ہے۔ ورنہ آزمائشیں اتنی ہر ایک کو آتی ہیں، انبیاء کو تو کتنی سب سے زیادہ آزمائے ہوئے اللہ کے بندوں میں انبیاء اور رسول تھے۔ تمام انبیاء کا یہی حال ہے، سب کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کتنی آزمائشوں میں ڈالا گیا، نوح علیہ السلام کو کتنی آزمائشوں میں ڈالا گیا۔ تو پھر یہ صرف آزمائش کے لیے نہیں، وہ آزمائش وہ اگر وقتی کوئی مصیبت ہو تو وہ بھی آسان ہو جاتی ہے اگر یہ بندہ سمجھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ آزمائش ہے اور اس پہ صبر کرے اور کوئی گلہ نہ کرے۔ دیٹ از جسٹ اے وے آف ٹیکنگ دا تھنگس، چیزوں کو ایسے لینا جیسے وہ ہم کچھ نہیں ہیں، ہم صرف جو ہے حکم کے غلام ہیں، جو جس حال میں رکھا اس کا شکر ادا کریں، صبر کریں۔ اس ویری رچ، آپ جتنا اس کی تفسیر میں جاتے جائیں گے اتنا ہی جو ہے یہ آیت آپ کے لیے کھلتی جائے گی۔ یہ صرف آزمائش، کتنی آزمائشیں نہیں آتی، اب یہ کرونا ہے یہ ایک آزمائش ہے، بیماریاں ہیں یہ ایک آزمائش ہے، ایسا نہیں، ہر ایک کو آتی ہیں، لیکن اگر وہ چیز پہ انسان میں بیمار ہو گیا، میں ہی بیمار ہو گیا یا میں ہی ایسا ہو گیا یہ سوچے تو وہ بیماری اور مشکل نظر آئے، تکلیف دہ نظر آئے۔ اس فرم اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی دیتے ہیں، وہی اس کو ٹھیک بھی کرتے ہیں۔ جب ان کے اوپر پورا بھروسہ ہوتا ہے تو اس سے نجات بھی دے دیتے ہیں، اس کے اوپر اجر بھی بے شمار دے دیتے ہیں، اس کے بڑے بڑے فوائد بھی ہیں تکلیفوں میں۔ یہ آزمائشوں کی نہیں ہے، آزمائشیں آج مومنین پہ نہیں آ رہی ہیں، پوری دنیا میں سب سے زیادہ آزمائشیں اس وقت مومنین کے لیے۔ لیکن اگر وہ ان کا دل اللہ کی طرف جڑ جائے اور پھر یہ سمجھیں کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف جانا ہے، جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا ہے، چاہے تو وہ نعمتیں ہوں یا کوئی وقتی تکلیف ہو، وہ صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کے لیے ہی ہے اور اللہ کی دی ہوئی ہے۔ دیٹ از دا مین تھنگ۔ اس میں اپنی تکلیف کا یا وہ احساس ہی ختم ہو جاتا، اس کی مرضی، اس کی مرضی۔ حکم کے غلام ہیں بندے، اللہ کے جتنے بندے ہیں بس ختم، وہ ان کی کوئی نفس نہیں ہے، ان کا کوئی مرضی نہیں ہے۔ How many of you are following this logic or this falsafa in this dua؟ ہمارا کچھ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟
جی سر بالکل بالکل اب سمجھ میں آ گئی بات. سبحان اللہ سید صاحب، سبحان اللہ. نہیں، اس میں بڑی اہم بات ہے. ہم اس کو ایسے ہی سرسری پڑھ کے نکل جاتے ہیں کہ ہماری پھر ہم کو کوئی تکلیف ہو گئی یا کچھ اور مالی نقصان ہو گیا، جانی نقصان ہو گیا، یا کوئی اور کسی قسم سے مسلمانوں کو تکلیف پہنچی، تو پھر یہ دعا کہاں چلے گی؟ ولا تحمل علینا. یہ چیز آسان ہو جاتی ہے جب بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرے بس میں کچھ نہیں ہے، بس راضی برضا، مولا کی جو مرضی ہے وہ میری مرضی، جس حال میں رکھا ہے اسی میں خوش ہوں. صبر بھی کرتا ہوں، شکر بھی کرتا ہوں. اللہ دیتا ہے تو شکر کرتا ہوں، صحت دیتا ہے شکر کرتا ہوں، اور نماز کا موقع دیتا ہے پڑھتا ہوں، دوسری عبادتوں کا موقع دیتا ہے پڑھتا ہوں. نہیں بھی ہے تو جیسا اللہ کا حکم ہے پورے کنسیشنز جو دیے گئے اس کے ساتھ اس کو ادا کرتا. تو اس میں کوئی چیز انسان کے اندر بوجھ ختم ہو جاتا، بار ختم ہو جاتا. اس کا جو سوچ، سب سے اہم چیز سوچ ہے. جیسے آپ سوچو، یہ خواتین ہے، اب کسی کوئی خاص مہمان ہے، آپ اس کے لیے کچھ بنا رہی ہیں، اپنے دل سے کوئی کام آپ کر رہی ہیں تو اٹ بیکمس ویری ایزی فار یو اینڈ یو لائک اٹ، یو ول ناٹ فیل دا برڈن. لیکن وہی اگر مجبوری میں کیا جائے اور مرضی کے خلاف ہو تو ایسی صورت میں وہ کام بڑا برڈن معلوم ہوگا، بڑا بوجھ معلوم ہوگا، بڑا مصیبت معلوم ہوگا. تو یہاں پر تو یہ قطعوں سے ایک ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پکڑ یا مواخذے سے دعا مانگے تھے. اب اس کے بعد اپنے نفس کو اللہ کے حوالے کر رہے ہیں کہ جس حال میں آپ رکھیں، لیکن اس میں ایک نفس کو اپنی طرف آپ راغب کر لیجئے ہمارے، تو پھر کوئی کام مشکل نظر نہیں آئے گا، صبر آ جائے گا. پتہ نہیں میں کتنا سمجھا سکا، لیکن جتنا میرا مطالعہ ہے، بہت ہی نااہل قسم کا آدمی ہوں میں. بہت بڑے بڑے علماء ہیں، ان کو آپ پڑھتے رہیں تو آپ کا خود ذہن کھلے گا کہ اس دعا کے اندر جو ہے یہ، ورنہ اگر کوئی مصیبت آ گئی، آزمائش آ گئی تو پھر یہ دعا بیکار ہو گئی ہی سمجھیں گے نا ہم. ولا تحمل علینا اسرا، ہم پہ کوئی ایسا بوجھ مت ڈالیے، کوئی آزمائش نہیں، کوئی نہیں، بس آرام ہی آرام چاہیے زندگی میں. ایسا نہیں ہوتا. وہ جو بھی آئے گا اس کو برداشت کرنا، برداشت دینے کی دعا بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگنا ہے. وہ آسان بھی ہو جاتی ہے، کوئی آزمائش آسان بھی ہو جاتی ہے، اس کا حل. پھر یہاں پر ایک کمپیریزن ہو رہا ہے، یہ تحمل، اس کو آپ دیکھتے جائیے، اس کے جو مختلف طریقوں سے استعمال ہوا. ایک تحمل اللہ ہو گیا تھا، اب اس کے بعد حملتہو، حملتہو، یہ کس قسم کا حملہ ہے؟ سمپل ہے یا اس میں حملتہو؟ سر فعل ماضی ہے نا، تو ہاں، فعل ہے، فاعل ہے تا، یعنی کہ سیکنڈ پرسن اللہ تعالیٰ کی طرف ریفر کر رہا ہے، اور ہو جو ہے مفعول بھی ہے جو اسرن کی طرف آپ جتنی ہے. گرامر جانتے ہیں اس کے لحاظ سے خالی حملتہو، حملتہو کا ترجمہ کیجئے. حملتہو، بوجھ ڈالیے نہیں، آپ. یا کہاں ہے ڈالیے، ڈالیے کہاں ہے، صرف حملتہو اتنے کا ترجمہ کیجئے. حملتا، حملتا، اتنی گرامر آپ کر چکے ہیں. بوجھ اٹھانا، ہاں، بوجھ حملتا، اٹھائیے. حمل، حملنا، حمل تما، حمل تم. اب یہ جو ہے حملتا کے معنی کیا ہے؟ تو بوجھ اٹھایا اس کا، تو بوجھ، یہی بالکل ایگزیکٹ یہی معنی نکلتے ہیں. حملہ وہ بوجھ، حملہ وہ دونوں بوجھ اٹھائے، حملو وہ سارے بوجھ اٹھائے، حملت، حملتا، حمل، حملنا. اور پھر
حمل تم، اب اس میں تو بوجھ اٹھایا اس کا، لیکن اب آپ دیکھیے پھر یہ اللہ آیا، اٹس ناٹ فار دا جار مجرور، دا سیم چیز ہے، تحمل اللہ آیا تھا، ویسے حملتا کے معنی تو ڈالا بوجھ، تو بوجھ اٹھایا نہیں. دس از ویری امپورٹنٹ، دس از ویری امپورٹنٹ. خالی اگر یہاں تک ہم دیکھیں گے تو یہ کمپیریزن ہے، اور تو اٹھایا اس کا بوجھ نہیں، بلکہ حملتا ہو. یہاں پر گرامر کی اہمیت بھی دیکھی جائے، اگر کسی کو گرامر نہیں آتی اور یہ تا کی بجائے تو پڑھ لیا تو کیا معنی نکلیں گے؟ پیش پڑھ لیا یا کچھ کرا تو اس کے فرسٹ پرسن بن جائے گا، میں فرسٹ میرے پرسن میں بوجھ اٹھایا اس کا، اور پھر یہ خالی تو اس کے معنی لیں گے تو بالکل ویسے نکلیں گے. لیکن یہ اللہ جب بھی اس کے ساتھ آئے گا تو اس کے معنی ہی بدل جاتے ہیں، کہ جیسا بوجھ ڈالا حملتہ، اس پہ وہ ہو کون ہے؟ یہ ہو کون ہے؟ اسرن نہیں، اسرن ہے یہ. حملتہ یا وہ وہی بوجھ ہے، سرن ہے. علی الذین من قبلنا، وہ ان کا ایمان بھی صحیح نہیں تھا، ان کے وہ بھی نہیں تھا، اور جو بھی چیز دی گئی وہ ان کے لیے مشکل ترین تھی، ان کی شرعیت بھی مشکل تھی، اور ان کے اوپر وہ ساری سہولتیں نہیں تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کو دی گئی. تو ایک کمپیریزن ہے. ایسی کوئی ایسا کوئی بوجھ، ایسا کوئی بوجھ سے تو اس کے معنی عمر بھر ترجموں سے کہیں صحیح جو اس کا مطلب ہے وہ نکل ہی نہیں سکتا. نے ایسے کنڈیشنز میں ان لوگوں کو رکھا جس کا ایمان ہی وہ یہودیوں کا وہی تھا، ہر وقت موسیٰ علیہ السلام سے اپنے نبی سے لڑتے جھگڑتے رہتے تھے، اور پھر جو ہے ہر معاملے میں نکتہ چینی کرتے تھے. ایسا کیوں؟ صرف تم سے کیوں بات کرتے ہیں؟ ہم سے بات کرنا ہے، یہ نہیں کرو، یہ نہیں کرو، کیوں نہیں کرو؟ حجت. تو ان کے نفس کو وہ قرار نہیں تھا جو مومنین کے نفس کو ہے، ان کو وہ رغبت نہیں تھی. اللہ پہ جب یقین اور اعتماد اور بھروسہ نہیں ہوگا اس وقت تک نفس جو ہے اللہ کی طرف راغب نہیں ہوگا. کوئی کام مشکل بھی نظر آئے گا، آسان اسی تک وقت ہوگا جب وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کو اپنے آپ کو حوالے کر دے. اس سے کمپیریزن یہ تحمل اللہ یہاں پر بھی آیا تھا، حملتہ اللہ، حملتا علی الذین. اب یہاں پر بھی معنی ہے بوجھ ڈالنا، علی الذین ان لوگوں پر، من قبلنا. الذین میں الذین مفعول بھی ثانی ہو گیا، ثانی ہو یہ دیکھیے مفعول، ہاں اور اس میں موصول بھی ہے، وہ اس تو میں اگر اس موصول میں بھی ہے. موصول ہے من تو من قبلنا، قبلنا صلہ ہو جائے گا الذین کا. من قبلنا ہم سے پھر پہلے، ہم سے پہلے کی امتیں، پہلے تمام انبیاء جتنے بھی آئے ان کی امتوں میں وہ بات نہیں تھی جس کی دعا ہم کر رہے ہیں، جس کی دعا ہم کر رہے ہیں، جو ہم کو سکھائی گئی اور ہم اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں. It's completely the surrendering the nafs to Allah subhanahu wa ta'ala. پھر وہاں میں نہیں رہتا، میں تو ہو جاتا ہے. وہاں پر میں نہیں رہتا. اگر میں رہا تو پھر ساری مشکلات ہیں. جب میں تو یعنی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی بن جاتا ہے تو اس وقت پھر کوئی مشکل نہیں دیتی. بولنے میں بڑی آسان باتیں ہیں، لیکن یہ اس کے بھی مدارج ہیں، ان تک پہنچنا کوئی آسان بات نہیں ہے، کوئی آسان بات نہیں. اس کا بھی ریاض کرنا پڑتا، ویسا ایمان پیدا کرنا جیسے ابراہیم علیہ السلام کا تھا. کیا تھا؟ سورہ بقرہ میں پڑھ کے آئے تھے آپ، یا سورہ انبیاء میں بھی پڑھے ہیں کہ وہ
آ گئے، تیار ہے، فرشتے ہیں کہ ایک کے بعد ایک آ رہے ہیں اور اپنے آپ کو آفر کر رہے ہیں. بارش کا فرشتہ بھی آ رہا ہے، ہواؤں کا فرشتہ بھی آ رہا ہے، حضرت جبرائیل بھی آ رہے ہیں. آپ کہیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے، آپ فرمائے تو ہم آپ کی مدد کریں، اپنے سے نہیں، اللہ کے حکم سے نہیں. اللہ کا حکم ہے کہ آپ فرمائیں تو ہم کریں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی پہاڑوں کا فرشتہ طائف میں آتا ہے، جو اس وقت کے وہ جو سردار تھے شریف، بالکل غنڈوں کو لگا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پتھر بازی کیے تھے. آپ کے نالین میں خون آ گیا تھا، پتھروں سے خون، آپ کے پیروں سے خون جاری ہو گیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے فرشتوں کو بھیجا، جاؤ. لیکن اگر میرے حبیب نے کہا تو پھر ان پہاڑوں کو اس بستی پہ لڑکا دو، ان کا نام و نشان، لیکن میرے حکم سے نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان، آپ کی محبت اپنی امت سے، لوگوں سے، کہ کب وہ اللہ کی طرف آ جائیں گے. تو آپ نے اس فرشتے کو یہ جواب دیا کہ نہیں، ان میں سے کچھ ایسے نکلیں گے جو اللہ کے خاص بندے بھی بن سکتے ہیں. تو آپ اپنی تکلیف کو برداشت کیا، وہ سہل ہو گیا. ورنہ کوئی اور انسان ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین کی بجائے، تو ضرور ان سے بدلہ لینے کے لیے یقیناً اس کو پلٹاؤ پہاڑوں کو اور تباہ و برباد کر دو جو ہم کو اتنی تکلیف پہنچائے. پوری تاریخ، پورا دین کا نچوڑ اس دعا میں ہے کہ اے اللہ ہم کو ویسا مت بنا کہ ہم بدلہ لینے والے بنے یا پھر کسی کو تکلیف پہنچانے والے بنے، بلکہ ہم کو صبر عطا فرما. جو کچھ ہے وہ ہماری طرف سے نہیں ہے، بس تیرا ہے، ہم تیرے ہیں اور تیرے ہی لیے ہیں اور تیری ہی طرف ہم کو آنا ہے. اس کا اجر بھی ویسا ہی ملے گا، اس کا اجر بھی ویسا. اتنا ٹکڑا دعا کا، اٹ از ٹیکنگ ٹائم بٹ اٹ از ٹو پونڈر آن اٹ. اس کے اوپر غور و فکر کی ضرورت ہے. خالی میرے یہ 10-15 منٹ گفتگو کرنے سے یہ چیز نہیں آتی. We have to think over it. We have to try to understand what we are asking Allah subhanahu wa ta'ala and what will be the result. ورنہ یہ جیسے ابھی عمرہ نے کہا کہ یہ بوجھ آزمائشیں ہیں، کتنی آزمائشیں ہر انسان پہ آتی رہتی، ہر وقت آتی رہتی ہے. تو یہ دعا بیکار ہو گئی، اللہ سے دعا مانگے تھے. میں تو پورا یہ حق ادا نہیں کر الذین، سکا، لیکن آپ کو صرف ایک دعوت فکر دے رہا ہوں. اور وہ دعوت فکر یہ ہے کہ اس دعا کی تہ تک پہنچیے اور اپنے ایمان کو ہم کو جانچنا ہے، اپنے ایمان کے بارے میں سوچنا ہے، اور اللہ سے کتنا ہمارا لگاؤ ہے اور کتنا اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر چکے ہیں. میں اس کا پورا حق تو ادا نہیں کر رہا. از اٹ کلیئر ٹو سم آف یو ایٹ لیسٹ؟ سر الذین من قبلنا میں کیا وہ لوگ لائک میں یہ سمجھتی تھی کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ زیادہ وہ تھی، سختیاں تھیں، تو اس طرح میں لیں گے یا مفسرین دیکھیے 50 حضور صلی قسم اللہ علیہ کے وسلم؟ شرعی سختیاں بھی تھی، لیکن ان کا ایمان ہی کہاں تھا، ایمان ہی کہاں تھا. ان کی پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجیے، قرآن سے، پوری تاریخ سے، دوسرا کوئی اور تاریخ نہیں. بلکہ جب نبی نے کہا کہ لڑنا ہے تو کہہ دیا سورہ مائدہ میں کہ جاؤ تم اور تمہارا اللہ لڑ لو. وہاں اللہ پہ بھروسہ اور ایمان تھا ہی کہاں، ان کے نفسوں کو نصیب ہی کہاں ہوا. اور یہ 313 ہیں کہ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے فدائی تھے اور اللہ سے ایسی محبت کرتے تھے کہ بے سر سامان، بغیر کسی ایک جنگی ہتھیار کے، ٹوٹے ہوئے بھالے نیزے لے کے 1000 کے لشکر سے لڑنے کے لیے نکل گئے. ایک ایمانی کیفیت تھی جس کی تربیت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے
قرآن کے ذریعے اس وقت کے مومنوں کی بھی کی اور آج کے مومنوں کی بھی اسی طرح سے تربیت ہے. تربیت کا ایک دین ایسا ہی ہے جس میں صرف ایمان عقیدہ نہیں ہے، جس میں جھوم جھوم کے آیتیں پڑھ لینا نہیں ہے، بلکہ اس کے اوپر تدبر، تفکر اور کس قسم کا کردار اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ مومنین کا بنانا چاہتے تھے. اس وقت کے لوگ بھی تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو اس وقت کے لوگوں میں بھی لے جا کے دیکھ لیجئے، آج کے ماحول میں بھی رکھ کے دیکھ لیجئے کہ دین چاہتا کیا ہے. صرف زبان سے تسبیحات پڑھ لینا اور یہ بھی ضروری ہے، لیکن دیٹ از ناٹ دا دین، دیٹ از ناٹ اسلام. اسلام کی جو بہت سارے لوگ تعریف کیے ہیں، اس سے کمپلیٹ آمنو وعملوا الصالحات، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی جینا، زبان سے ادا کر دینا بہت آسان ہے، عملی طور پہ اس کو عمل میں لانا بڑے ریاض کی ضرورت ہوتی ہے. تو اب اگر سطحی معنی لیں گے تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی ویسے ہی ہوا، یا پھر جو ہے نوح علیہ السلام کی امت یا دوسرے اور بھی امتیں تھیں، وہ جو ہے ان کے اوپر مصیبتیں آئیں، عذاب آیا، کسی پہ ہواؤں کا عذاب آیا، کسی پہ پانی کا عذاب آیا، کسی پہ چنگاڑ کا عذاب آیا اور ان کو ختم کر دیا. ایسا یہ سطحی معنی ہوں گے. when we go deep into the دعا، وہ دعا کی کیفیت ہی کچھ اور ہوگی، وہ دعا کی کیفیت ہی کچھ ہوگی. اور بالکل تو یہ سطحی معنی ہے، ان کی شریعت ایسی تھی، ان کو یہ کیا گیا تھا. وہاں ایمان ہی کہاں تھا، ان کا وہ کردار ہی کیا تھا جو انہوں نے اپنے لیے ڈھال لیا تھا. نہ اللہ کے فدائی تھے، نہ اللہ اپنے نبی کے فدائی تھے. لیکن جو کردار اس امت کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ بنانا چاہتے ہیں، وہ کردار کچھ اور ہے، کچھ اور ہے، جس میں یہ بندے صرف اور صرف اللہ ہی کے ہو کے رہ جاتے ہیں. اور جب یہ دعا قبول ہو جاتی ہے تو پھر کوئی مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کیا آسان ہو گئی. وہ غلط بات ہے، مشکلیں آسان نہیں ہو جاتی، بلکہ انسان کی سوچ، اس کا نفس، اس کے تدبر، وہ چیزوں کو آسان بنا دیتے. سر یہ سمجھ میں آیا کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان اتنا مضبوط کر دے کہ ہمارے لیے آسان ہو جائے دین. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ اسی لیے مشکل آئیں کیونکہ ان کا ایمان کمزور تھا اور ان کو وہ ہر کام مشکل لگتا تھا جو دین کی طرف ان کو لے جاتا تھا. ہم یہی دعا کر رہے ہیں کہ ہمارے لیے ہمارا دین، ہمارا نفس ایسا ہو کہ ہم وہ صرف اللہ کی مرضی سے خوش ہوں. اور آپ کو بہت غور کرنا پڑے گا، اس کے بعد ہی یہ ساری چیزیں پرسنل جو آپ کا تھنکنگ ہے، جو آپ کا پونڈرنگ ہے، اسی سے یہ چیز دل میں اتر سکتی، کسی کی تقریر سے نہیں اتر سکتی. تو اب آپ یہاں دیکھیں، تحمل علینا علیہ تھا، ویسی عمل تو اللہ آیا، یہ اس کے معنی ڈالنا، ورنہ جو ہے تو مت اٹھا، بالکل معنی نہیں نکلتے. یہاں تک کلیئر ہوا. ربنا، پھر تیسرا ربنا، سر ایک ربنا. گرامر کا تو ایک ہم کوشچن ملنا میں تو سر. نہیں آ رہا اللہ، تو ہم ملنا کے بعد تو اللہ نہیں آ رہا، تو پھر جو اس کے بعد والی ہے تو ہم اس کے معنی پھر کیسے نکالتے ہیں؟ لائک اللہ آئے گا تبھی ہم کہیں گے کہ تو بوجھ نہ ڈال. اگر اللہ کے بغیر آئے گا تو اس کا مطلب ہوگا کہ تو نے بوجھ اٹھایا یا تو بوجھ اٹھا رہا ہے. ایک سیکنڈ آ رہے ہیں ہم ادھر. آ رہا ایک تحمل اللہ آیا تھا، حمل تہو اللہ آیا تھا، ٹھیک ہے، یہاں تک تو آپ کے سمجھ میں آ گیا ہے ڈالنا جی ہے نا. اب اس کے بعد نمبر 1 ربنا، نمبر 2 ربنا، وہ پہلا اوپر چلے گیا، وہ ربنا یہاں چلے گیا تھا نا، ربنا لا تؤاخذنا ایک تھا، یہ نمبر 1 ہے، یہ نمبر 2 ہے. پھر اس کے بعد نمبر 3 آ رہا ہے ربنا.
اب یہاں پر آپ کا جو ڈاؤٹ ہے اس کو بھی ابھی کلیئر کر دیں. یہ تیسری دعا ہے، یہ من قبل نہ ختم ہو گیا، یہ تیسری دعا کا تیسرا پارٹ ہے. اب یہاں پر جو question کامل پچھلی آیا کس طرح سے آیا، یہ کیا ہے؟ اور یہاں پہ میم کی اضافت ہو رہی یہ ہے. اضافت ہے، یہ اضافت ہے، یہ تحمل نہیں ہے، حملہ نہیں ہے، تو حمل ہے، تو حملنا. اب یہ اس اضافت کی وجہ سے معنی بدل رہے ہیں. اللہ آنا یہ الگ کیفیت ہے، یہ الگ کیفیت ہے، یہ مزید فی ہی ہے. حملہ حملہ، یہ اضافت سے معنی بدل جاتے ہیں. وہ ایک پلان ہے اپنا کہ مزید فی ہی کو جب کریں گے تو اس کے کیا قوانین ہیں، وہ آنے سے کیسے. پھر تو حملنا جب آیا اضافت کی وجہ سے، پھر وہی تو نے ڈالا ہم پر یا تو نہ ڈال ہم پر، تو حملنا پھر وہی معنی. حملہ جا کے یہاں پر یہ اضافت کی وجہ سے بھی یہاں پر ڈالنے کے ہیں، اٹھانے کے نہیں. اضافت اس ایک میں تو بھی الگ، دونوں میں بھی معنی تھوڑے ڈفرینٹ ہوں گے کہ اللہ کے ساتھ آیا حملہ تو وہ تھوڑا ڈفرینٹ معنی، اور پھر میم کی اضافت سے آیا تو وہ ایک ڈفرینٹ بوجھ ہے. نہیں بوجھ کچھ بھی نہیں، وہی ہے. ولا تحملنا، ہم تحملنا میں بھی کیا ہے، تو ڈال ہم پر. لا تو جیسے تحملنا، تو مت ڈال ہم پر. ما جو ہے اب یہ کیا ہے، مفعول بن جائے گا ہاں یہ. جو کچھ، یہ مفعول نمبر 2، جو کچھ لا طاقت لنا، جس کی ہم میں طاقت نہیں ہے. تو یعنی میرا مطلب ہے کہ جو پہلے دو آئے اس کے ساتھ اللہ لگا، ادھر پہ میم پہ کیوں اس نہیں میں اضافت نہیں ہے، حملہ ہے. اس کیوں میں معنی چینج کرنے کے لیے اللہ آنے سے معنی چینج ہوئے. ڈالنا، اٹھانا اور ڈالنے میں فرق ہے. یہاں پر تو اضافت کی وجہ سے معنی پھر وہی آ رہے ہیں جو اللہ کی وجہ سے آئے تھے، بٹ سے ڈفرینٹ کنسٹرکشن. ڈفرینٹ کنسٹرکشن ہے. ٹھیک تو ہے ہم سر. ملنا یہ جی صرف یہاں پہ اس میں معنی ایسے بھی لے سکتے ہیں نہ، اور نہ تو اٹھوا ہم سے نہیں جو اٹھوا وہ طاقت نہیں. نہیں اٹھوا ہم سے نہیں ہوتی، یہ کیونکہ اٹھوانا ایک نہیں ہے. ترجمہ میرے پاس ہے تو اس میں اٹھوا لکھا ہوا ہے یہ ترجمے میں. نہیں وہ تو خیر ترجمہ میں تو کوئی بھی ترجمہ نہیں، دو الگ چیزیں ہیں. ایک کنفرم بات ہے کہ دنیا کی کوئی زبان اس کی متحمل نہیں ہو سکتی کہ اللہ کے کلام کا ایگزیکٹ ترجمہ کر سکے. انہیں اٹھوانا کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کیسے اٹھوائیں، بلکہ یہاں پر وہی صحیح معنی ہیں کہ وہی ڈالنا. اینڈ دیٹ ڈالنے کے معنی اٹھانے کے نہیں، بلکہ یہ میم کی اضافت سے، تو ہم اضافت سے اور نہیں ڈال، وہ جو ہم نہیں کر سکتے. ایسا کوئی شرعی قانون، ایسی کوئی شریعت یا پھر ایسی کوئی چیز جس کی ہم میں طاقت نہیں ہے، وہ کام ہمارے ذمہ میں ڈال. وہ ایسی کوئی چیز دین میں ایسی نہیں ہے کہ وہ جو انسان کی طاقت سے بڑھ کر اس سے مطالبہ کیا گیا ہے. ایوری تھنگ از پاسبل. جتنے اللہ کے احکام ہیں، جتنے کنسیشنز ہیں، ان سب کے ساتھ کوئی ایسا کام نہیں ہے، یہ تو ہمارے بس میں نہیں ہے. انسان اگر کہے جو ہماری سکت سے باہر ہوں. طاقت لنا، یہ طاقت یہ فزیکل طاقت نہیں ہے، یہ سکت ہے. سکت کیسے کہتے ہیں، اس سے اردو ورڈ. لیکن ترجمہ نہیں ہم کر سکتے ہیں، قرآن کی ترجمہ نہیں کر سکتے. اسی لیے تو ہم یہ گرامر کر کے یہ ساری کوشش کر رہے ہیں کہ ڈائریکٹ یہ چیز، اب آپ دیکھیں گے جب آپ دعا پڑھ رہے ہیں تو اس کو کوئی ترجمے کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ ہم اس کو ڈائریکٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کنیکٹ ہو رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں یہ ہمارے دل سے جو آواز نکل رہی ہے ڈائریکٹ الفاظ کو سمجھ کے. اور یہ طاقت فزیکل نہیں بلکہ کون سی ہے، یہ سکت والی، کہ وہ ہم سے نہ ہو سکا کام، اتنا ایسا کوئی کام، اور ایسا کوئی کام شریعت میں نہیں ہے جو انسان کی طاقت سے زیادہ ہو یا اس کی سکت سے زیادہ ہو.
تو یہ 3 ربنا ہیں، اور حملہ یہاں پر 2 طریقے سے اللہ کے ساتھ آیا ہے، ایک اضافت کے ساتھ آیا ہے۔ تو حملنا، تو بوجھ ڈال ہم پر، ویسا لا طاقت لنا، جس کی ہم میں سکت نہیں ہے، یا ہمارے میں اس کی، اس کو سطحی معنوں میں لیں گے تو یہ پھر طاقت سے زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو اس مصیبت میں بھی مبتلا نہیں کرتا۔ یہ بھی ہی کس طرف ہے؟ سر اسرن کی طرف ہی جائے گا، اسرن پہ ہی جائے گا، سسرن کی طرف جا رہا ہے، جس کی یعنی وہ بوجھ، وہ چیز جس کا کرنا اس ہماری سکت سے باہر ہے۔ پھر اس کے بعد جو واہ ہے وہ کیا ہے؟ یہ عطف ہے، کنیکشن ہے، کنیکشن ہے، بالکل کنیکشن ہے، اس لیے کہ بات بدل ہو رہی، اور پھر وہی ربنا اس کے ساتھ بھی جڑے گا، لیکن وہ معذوف ہے، واف ربنا وافنا، وافو سر وافو۔ اس میں بھی انا جو ہے وہ مفعول بھی بنے گا، انا اس میں وہ مضاف مضاف الیہ، لنا بھی مفعول بھی بنے گا، کیونکہ یہ بھی اسی طرح آ رہا ہے جیسے اللہ آ رہا تھا۔ توبہ کی طرح کہ معاف فرما رہے تو اللہ کی طرف ہماری طرف آئے گا کہ ہمیں معاف کرے۔ بس ختم۔ اور یہ اف کیا ہے پھر؟ یہ التجا ہے، امر ہے، امر نہیں کہہ سکتے بلکہ التجا ہے، انشائیہ دعائیہ، امریہ ہے، لیکن التجائیہ کہیں گے ہم اس کو، کہ ہم التجا کر رہے ہیں۔ اور اگر اس کے باوجود بھی، 1000 کوششوں کے باوجود بھی اچھوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، اچھوں کے پیر پھسل جاتے ہیں، تو اس کے بعد استغفار ہے نا، عفو، درگزر کی بھیک مانگنا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، اس کو بخشوا لینا، یہ زندگی کا ہی کام ہے۔ جہاں پر وہ اپنی شرمندگی، اپنی غلطی کا اعتراف کر لیتا ہے، اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ وہی التجا یہاں پر ہے، وعفو، یہ پھر التجائیہ ہے، انشائیہ ہے۔ انا کیا ہے؟ اباؤٹ از، ہمارے بارے میں، فرام اس، جو بھی ہم سے اگر اس کے باوجود بھی کوئی غلطی ہو جائے یا کہیں کوئی لغزش ہو جائے، جو کسی سے بھی ہو سکتی ہے، ہر بندے سے، بشر جو ہے غلطیوں کا پتلا ہے، سوائے انبیاء علیہ السلام کے۔ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے جو بھی کام لیے ہیں وہ اپنی ڈائریکٹ نگرانی میں لیے ہیں، تو ان سے غلطی کہیں نفس سے ایک لمحے کے لیے آیا بھی اگر نفس میں، تو فوری پکڑ ہوئی، کہیں نہ کہیں ہر ایک کے ساتھ ایسا ہوا۔ اب یہ اس کا دعا کا آخری ٹکڑا ہے، وَعَفْوًا، اباؤٹ از، ہمارے بارے میں، معافی کا راستہ ہمارے لیے، یہ معافی، بخشش، درگزر کرنا، اس کو غلطیوں کو معاف کرنا، اس سے تعلق ہے اختانہ، انسان، نسینا۔ پھر اس کے بعد یہ کیا ہے؟ وَعَفْوًا، یہ واہ کیا ہے؟ حرف لے سکتے ہیں سر، یہ معاف بھی سر، اس کو عطف لے سکتے ہیں، بالکل عطف لے سکتے، کیوں بھائی ہے عطف، سر مطلب دونوں طرح ہو سکتا ہے، نہیں وہ بھی بالکل، کر سکتے وعفواً وغفر لنا، بالکل عطف ہے، یہ معافی بھی، اور اس کے ساتھ یہ مغفرت بھی، مغفرت بھی، اس میں مغفرت میں نے واٹ از دا ڈفرنس بٹوین وعفواً وغفر لنا؟ وغفر مغفرت، اور عفو میں کیا فرق ہے؟ عفو اور مغفرت میں فرق کیا ہے؟ عفو جو ہے وہ جیسے چھوٹی موٹی کوئی خطا ہو گئی تو وہ نظر انداز کر دیں آپ، اور یہ لفظ ترجمے میں آپ سے استعمال کریں، نظر انداز کرنا، نظر انداز کرنا اور غلطی کو معاف کرنے میں بڑی فرق۔ غلطی ہو گئی، اس کی معافی مانگے بندہ، اور معافی مانگ رہے ہیں، لیکن بعض ایسی
غلطیاں ہیں بھول چوک میں ہو جاتی ہیں تو اس کو نظر انداز کر دینے کی، ان کو گرفت میں لانے کی، ان کی پکڑ نہیں کرنے کی التجا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کریں، ان کو آپ نظر انداز کر دیجیے۔ یہ انسانوں میں بھی ہوتا ہے، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، بہت سی ہم ایک دوسرے کے لیے نظر انداز کر دیتے ہیں، بعض چیزوں کو پھر جو ہے دل سے نکال دیتے ہیں اس کو۔ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے بھی ہم یہی دعا مانگ رہے ہیں کہ اگر کوئی بعض چیزیں ہیں جیسے سیئات ہیں اسے نظر انداز کر دیجئے اور ہمارے لیے مغفرت فرمائے، وغفر لنا۔ اور تیسری چیز، یہ سب کس صورت میں ممکن ہے؟ یہ واقعہ ہے عطف ہے سر یہ بھی؟ پھر بھی عطف ہے، بالکل، ورحمنا، یہ پورے عطف معطوف ہے، عفو وغفر لنا یہ پورے نظر انداز کرنا، مغفرت کرنا اور رحم کرنا۔ اس کے بعد کا جو اینڈنگ سینٹنس ہے وہ کیا ہے، کون سا ہے؟ کوئی ایک نہیں میں نہیں، کوئی نیا بچہ کرنا۔ السلام علیکم سر، میں آ گیا۔ کہاں تھے آپ؟ جب سے آواز دیا تو آواز کر جاؤ۔ میں سن رہا تھا سر لیکن میں آ گیا ہوں کلاس۔ ہاں کمان، اس کے انالیسس کرو جلدی سے، بہت آسان ہے، یہ غلطی نہیں ہونی چاہیے آپ سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ انت جو ہے وہ جملہ اسمیہ ہے، مبتدا ہے یہ، اور مولانا مبتدا ہے، اور مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین اس کی خبر ہے۔ نہیں اس سے وہاں تک کہاں چلے جا رہے ہیں آپ؟ یہ فنصرنا اس کی خبر اور نہیں ہوتی، خالی انتا مولانا۔ ایسے کیسے پتہ چلے گا؟ اچھا مولانا پھر اس کی خبر ہو گئی، انت مولانا ختم۔ یہ کیا کس قسم کی خبر ہے؟ یہ صفات اللہ کو ہم بیان کرتے ہیں۔ ہر دعا جو سکھائی گئی ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تمہید ہے نا، اور پھر اس کی تعریف، اس کے بغیر کوئی دعا نہیں کی جا سکتی۔ بندے کو بس یہی بات کا خیال۔ سورہ فاتحہ بھی اگر آپ پڑھتے ہیں اس میں جو دعائیں کرتے ہیں اس سے پہلے اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، اس کے صفات، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اور کوئی دعا ایسی نہیں ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے شروع میں اور آخر میں صفات نہ بیان کیا۔ تو یہ صرف اتنا ہی ٹکڑا ہے کہ یہ مبتدا اور یہ خبر ہے، تو لائن کٹ گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک آپ ہی ہمارے دوست ہیں۔ مولا کہتے ہیں جو ہر وقت ساتھ دیتا ہے، جو ہر وقت دوست ہے، اور مومنین کا مولا وہ سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں ہے، دوست سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں ہوتا۔ تو پہلے یہ ایک اقرار ہے، اس اقرار کے بعد التجا ہے، اور یہ ایک دعاؤں کا طریقہ ہے کہ جب بھی اللہ سے کوئی چیز مانگی جاتی ہے تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے صفات اور ان کی تعریف اور حمد و ثنا۔ یہ کیا ہو گیا؟ Why it has happened؟ دانش ہے یا نہیں ہے؟ یہ کہاں چلا گیا؟ Oh, your connection with it was interrupted۔ آپ کے پاس سے بھی چلے گیا نا اسکرین؟ استغفر۔ میری آواز آ رہی؟ نو، نہیں آ رہی ہے۔ ہو گیا؟ ہاں؟ باقی سب کلاس ہے، میری آواز کو کیا؟ یہ پورا اسکرین بھی چلے گیا، یہاں سے سب چلے گئے، کچھ یہاں آ رہا ہے، یہ تمہارے اسکرین پہ آ رہا ہوں۔ فیل ٹو ڈیٹیکٹ DSL سگنل، یہاں سے چلے گیا نا، وہاں کیسا آ رہا؟
اس پہ کر دو میں ختم. یہاں کا ختم ہو گیا, ابھی ویسے ٹائم بھی ہو گیا. چلیے یہاں سے بھی چلے گا, یہاں سے بھی چلے گا. اس میں بھی چلے اب بالکل نیکسٹ ٹائم آخری وقت میں گیا, کوئی بات نہیں. ایسا اس میں بھی آ رہی ہے آواز آ رہی ہے, جی سر آ رہی ہے, کٹ کے آ جی رہی سر ہے. آ رہی ہے. مگر اسکرین چلے گیا, آواز باقی ہے, پتہ نہیں کیا ہے. خیر ٹائم بھی ہو گیا تو کوئی بات نہیں. اس کو ہم آیت میں بھی اس کو ایک بار کر لیں گے, اور وہ 5-10 منٹ میں انشاءاللہ یہ ختم ہو جائے گا. اس کو تھوڑا دیکھ کے آئیے تاکہ آیت میں آپ اس کو صحیح طور پہ سمجھا سکیں. پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے وی ول ڈیسائیڈ انشاءاللہ. شروع میں تو نہیں پہنچ سکتا سر, لیٹ ہو جاتا ہوں, تو پھر آپ بعد میں کوشش کریں پڑھیے, گے. کوئی بات نہیں. چلے ٹھیک ہے سر. اوکے چلیے اب آپ دعا کر لیجیے, ختم بھی کریں گے اس کو. بالکل الحمد للہ رب العالمین, اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا, ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین. قبول کرتے ہیں اللہ پاک جو بھی پڑھا سمجھا, اس میں جہاں غلطی ہے اس کو تو معاف فرما دے, سب پہ اپنا اجر عظیم دے, اور سب کی نیک خواہشوں اور دعاؤں کو قبول فرما. جہاں غلطی ہے اس کو تو معاف فرما, ہمیں صحیح فہم عطا فرما, اور اس کلاس کو ہمیشہ جاری ساری رکھو, سب کو اجر عظیم دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم. سر السلام آمین. علیکم. سر میں بالکل آج تک اس کا بالکل اس دعا کا مطلب وہی سمجھتی تھی کہ جیسے لوگوں کے اوپر مشکلیں آئی, کسی کی بیماری کچھ یہ وہ, آج تو اس کا مطلب ہی بالکل چینج ہو گیا سر. ویری جزاک اللہ سر. بس اللہ جو ہے ہم کو توفیق دے. قرآن کا اصل چیز تدبر ہے اور اس کو سوچنا ہے. کیا ہم کہہ رہے ہیں, اگر وہ ذہن میں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو خالی الفاظ تو وہ بالکل اشلوک جو پڑھتے ہیں ہندو یا کوئی ایک زبان میں جس کا ہم کو ایک لفظ بھی نہیں معلوم اس طرح سے, تو پھر ہماری عبادتوں میں اور ہماری زندگی میں فرق کیسے آئے گا. That should come from the heart, what I mean. That's why we are trying to do all these things. انشاءاللہ. جزاک اللہ سر. جزاک بس یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں لاسٹ مومنٹ میں گڑبڑ ہوئی, اور سارا بالکل یہ سب میرے پاس سے پرابلم ریسالو, انٹرنیٹ اب ایکسیس اویلیبل ہے بول رہا ہے. سر منجانب اللہ ہے, کوئی بات نہیں سر, بالکل اینڈ پہ گیا یہ بھی اللہ کا کوئی شکر ہے. بات نہیں, چلیے انشاءاللہ. جزاک اللہ سر. السلام علیکم. جزاک اللہ. السلام علیکم.